اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک عرصے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایام اذاں ہیں۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے علماء اعلام، مجتہدین، مراجع کرام، علماء حق اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان کے جد بزرگوار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اعوان و انصار، ان کے اہل بیت کی شہادت پر، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بحق شہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام جلد از جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو تاکہ وہ انتقام خون حسین لے سکے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں ہم آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ایام اذاں ہیں جی، اور یہ زیادہ مصیبت کے دن اب شروع ہوئے ہیں 11 محرم کے بعد۔ بے شک یہ سلسلہ مجالس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، جو 10 محرم تو امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے اصحاب اور اعزاء اقربا کی شہادت کی تاریخ، اور اس کے بعد جو تاراجی خیام حسینی اور بچوں کو، سیدانیوں کو اسیر کر کے جو کربلا سے کوفہ سے شام بے مکن و چادر، یہ وہ مصیبت ہے کہ جن کے لیے عابد بیمار جناب سید سجاد علیہ السلام بھی شام کی مصیبت کو یاد کر کے روتے تھے، تو جب رونے کا سبب پوچھا تو انہی مصیبتوں کو بیان فرمایا تھا کہ تو لہٰذا یہ ایام جو گزر رہے ہیں، خدا ہمارے مجلسوں کو اور ہمارے اس عزا کو قبول کرے اور ہم سب کو عزادار امام حسین علیہ السلام دنیا میں آخرت میں قرار دے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اجازت بسم پروگرام اللہ۔ شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم جناب، ایک بچی ہے، وہ بہت بیمار ہے، تو اس کو لے کے وہ لوگ پریشان ہے۔ جتنا مولانا ہے دعا کرنے کے لیے جو بچی شفا عطا کرے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا 5 بار اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اس آیہ قرآنی کی تلاوت فرما کے اس بچی کے لیے اور تمام مرضائے مومن و مومنات کے لیے دعا کیجیے۔ بحق شہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آغا آپ بھی دعا فرما دیجیے۔ جی، خداوند عالم اس مومنہ کے یہاں جو بیمار ہے اسے، اور اسی طرح سے تمام جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ چہاردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی، اسلم بول رہا ہوں بمبئی سے۔ مجھے اس ماہ محرم کے سلسلے میں عالم دین سے یہ پوچھنا ہے کہ پورے سال ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ نماز اپنے اول وقت پہ پڑھیے، اور یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ عزاداری اور نماز ہماری دو آنکھوں کی جیسی ہے، یعنی دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ وہی عالم دین جو نماز کے اول وقت کے پابندی سے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، جب ایام مجلس آتے ہیں یا ایسے بھی عام دنوں میں تو وقت پر منبر رسول پر کیوں نہیں بیٹھتے، مجمع کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یا انہوں یہ بھول گئے کہ جو ہم مجمع کو کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ مجلس اعضاء میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ کیا منبر کا احترام کا ان کو خیال ہے یا نہیں ہے، یا مجمع کا فکر ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ بہت سالوں سے چل رہا ہے اور یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی سے میں آلموسٹ بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شکریہ، خدا۔ یہ سوال جو ہے جی، یہ میرے دل کی آواز ہے
جی آغا یقین جانیے کہ اکثر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کو 1.5 گھنٹہ بٹھایا رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پبلک جب آ جاتی ہے اس کے بعد مجلس شروع کی جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے بھی ہاں تاخیر ایک دن کبھی ہو گیا لیکن یہ روزانہ اس طرح سے تاخیر کا پہلے بات تو میں اپنے اس مومن اور بندے خدا کے لیے یہ واضح کر دوں کہ شاید ہو سکتا غلط فہمی ہو رہی ہو کہ نماز کا اول وقت اور مجلس کا اول وقت الگ الگ ہے. جی دونوں فضیلتیں ایک نہیں ہیں. جی بے شک. یعنی نماز کے لیے روایتیں حدیثیں معصومین کی آئی ہے، معصومین نے تاکید فرمائی ہے کہ اول وقت پہ نماز ادا کرو جی اور اس کا وقت معین ہے پہلے سے. جی لیکن مجلس کا وقت معین نہیں ہے. لیکن آقا آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے. ایک منٹ میں اپنی بات جی یعنی اگر کوئی مجلس کے وقت کو نماز کے وقت سے بالکل اگر برابر ملاتا ہے تو اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب مجلس کا وقت معین نہیں ہے شریعت میں یا روایت میں کہ آپ نے جو ہے وہ مجلس کا اعلان کیا ہے 8 بجے تو روایت میں آیا ہے کہ 8 بجے آپ کی مجلس ہو جانا چاہیے. یہ روایت میں نہیں آیا ہے. یہ غلط فہمی اگر ہے تو اسے پورا کر لیں، وہ دور کر لیں کہ نماز اور مجلس کے وقت میں فرق ہے. نماز کے لیے وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ پڑھو اول وقت پہ، لیکن مجلس کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ نے اگر 9 بجے کا اعلان کیا ہے تو یہ 9 بجے اول وقت ہے اور اگر نہیں کیا مجلس تو نماز کی طرح سے گناہ پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ہم نے اگر 9 بجے کا اعلان کیا ہے تو ہر اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کریں. اس میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے بے شک. جی اور خود جو ہے وہ بانی مجلس بھی پریشان ہوتا ہے. بہت سے کتنے ایسے ہیں جو جاب والے ہوتے ہیں جن کو 9 بجے اور اس کے بعد اس کے پہلے کا کام سب ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے تو ایک مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے اور سامعین میں سمجھتا ہوں اس طرح جہاں تاخیر ہوتی ہے 2.5-3 گھنٹہ اس میں لگا دیتا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ ہم کو دوسری بات یہ کہ مسئلہ ذاکر کا نہیں ہے. ذاکر کیوں انتظار کر رہا ہے کہ سامعین نہیں آ رہے ہیں؟ تو سامعین کو طے کر لینا چاہیے نا کہ اول وقت پہ آ جائے. تو وہ ذاکر کیا کرے بھائی؟ وہ اکیلے تو جو کچھ بیان کرنا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے نا. تو اگر کوئی نہیں ہے تو اکیلے ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرے وہ؟ ٹھیک ہے، اگر ثواب لینا ہے مجلس کے لیے تو ٹھیک ہے وہ اکیلے بیٹھ جائے. لیکن اگر 4 لوگوں کو بلا کے ان کو کچھ بتانا ہے، سکھانا ہے تو جب آئیں گے تب اب سامعین کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ اگر وہ ٹائم دے دیا گیا ہے تو وہ اول وقت پہ پہنچیں. اگر وہ نہیں پہنچیں گے تو اس کے بعد کا سارا کام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. بہت بہت شکریہ آگا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری ایام اعزاں میں حضور جناب حجت الاسلام کے خدمت میں اور علی جاوید جدید صاحب کے خدمت میں چند سوال عرض ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. سوال کیا ہے کہ عزاداری سے ہم ہیں یا ہم سے عزاداری ہے. سوال نمبر 2، کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے، لوگ جنگ کے نام سے مشہور کیا ہے، حقیقت میں وہ مولا حسین نے اسلامی دفاع ہے، اسلامی جہاد ہے. تو کیا یہ مشہور ہوتا ہے کہ کربلا کیا برائی پر اچھائی کی جیت ہے؟ جیسے بعض لوگ اپنے مذہب اور اپنے اس میں اپنے پیشوا اور ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے وہ برائی پر اچھائی کی جیت ہے. تو کیا کربلا بھی برائی پر اچھائی کی جیت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ عزاداری سے ہم ہیں یا ہم سے عزاداری ہے. دیکھیں، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام شاعر الہی ہے. جی بے شک. جی شاعر الہی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جن سے خدا کی یاد آئے. بے شک. جی ان کا احترام کرنا دل کے تقوی کا نتیجہ اور حصہ ہوتا ہے. جی تو عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ ہے شاعر الہی، اور شاعر الہی کا مطلب ہوتا ہے جس سے خدا کی یاد آئے. تو عزاداری سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو
متوجہ ہونے والا خدا سے قوت لیتا ہے، طاقت لیتا ہے، زندگی لیتا ہے، ایمان لیتا ہے، معرفت لیتا ہے۔ اس طرح سے عزاداری سے ہم کو درس ملتا ہے، گویا ہم عزاداری سے ہیں۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ ہم زندہ کیے ہوئے ہیں اور عزاداری ہو رہی، ہم نہیں کریں گے تو نہیں۔ اس ذکر کو زندہ کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بے شک جی، اور یہی دلیل ہے کہ اتنے تاریخ میں اس کے اوپر فشار، دباؤ، مظالم ڈھائے گئے، مگر آج عزاداری دیکھے پوری دنیا میں کس طریقے سے فروغ پا رہی ہے۔ جی۔ دوسرا سوال بھائی کا جو ہے ہاں، وہ دوسرا کہ یہ ہے کہ آیا یہ حق وہ کیا حق و کہتے باطل ہیں کی اچھائی جی، کی برائی کے اوپر، تو دیکھیں یہ یقیناً کربلا میں امام حسین علیہ السلام دین کی نصرت اور دین خدا کی بقا کے لیے آئے تھے اور انسانیت کے لیے قربانی دی تھی آپ نے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ تھی جی کہ یزید اور یزید کے جتنے بھی ہواخواہ تھے اور یزید سے پہلے کا جو سلسلہ ہے، ان سب نے طے کر لیا تھا کہ دوران جاہلیت کے رسم و رواج کو دین میں شامل کر دیا جائے۔ جی امام حسین علیہ السلام نے اسے الگ کرنے کے لیے اور اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو، خالص دین کو باقی اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے احکام کو کسی بھی غیر اسلامی چیزوں سے نہ ملنے پائے، آپ نے کربلا میں قربانی دی ہے۔ تو حق باطل کے مقابل میں آیا، تو یہ حق کی جیت ہے باطل کے اوپر، اور جب حق کی جیت ہوگی تو ہر اچھائیوں کا بول بالا ہوگا اور ہر جو ہے وہ کمال کا بول بالا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے، کیا خواتین جو ہیں کسی کی بھی مولانا کی مجلس، معتبر مولانا جو بھی حدیثیں پڑھتے ہیں وہ سن کر ممبر پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، وہ خود ہی اپنی مطلب کتابیں دیکھ کے ہی پڑھنا چاہیے؟ اگر مولانا جو بھی معتبر بڑے مولانا ہی ہیں، اور جیسا کہ ونٹھیوے میں بھی کئی اماموں کے قصے بتائے جاتے ہیں، تو وہ حدیث پڑھ سکتی ہیں خواتین؟ جیسا کہ بچے سیکھنے والے رہتے ہیں، کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ محترمہ خود فرما رہی ہیں کہ اگر کسی معتبر عالم کی مجلس کی نقل کر کے ہم ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں جاوید بھائی دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی یہ طے کر لیں کہ یہ معتبر کون ہے، جی، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ کسی کو بھی معتبر قرار دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے معتبر نہ ہو، جی، تو کسی معتبر سے بھی اس کی تصدیق کروا لے کہ یہ معتبر درست ہے۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہم نے باتیں سنی ہیں، جی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، جی ہو سکتا کچھ الفاظ ایسے ہوں کہ جن کو انہوں نے کچھ کہا ہے اور آپ ہمارے کچھ سمجھے۔ سننے میں کچھ آیا ہو، جی اور ہم اس کو جا کے جو ہے وہ اپنے لحاظ سے اس کو پڑھ دیں اور بیان کر دیں اور بات دوسری ہو جائے، اس طرح سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو سنیں اسے آپ اپنے نزدیک لکھ کے یا ذہن میں رکھ کے جو پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے سے پہلے کسی جانکار اور کسی اچھے معلومات رکھنے والے کے سامنے آپ اپنی بات رکھ دیجئے کہ بھائی اتنی باتیں میں پڑھنا چاہتی ہوں، یہ درست ہے یا نہیں ہے، جی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سنا ہے وہ سیم ہم وہاں پہنچا رہے ہوں اور صحیح سنا ہو سکتا ہے یہ ہو۔ تو ان چیزوں کا اگر خیال ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کا خیال لے کہ ذمہ داری آپ سن کے پڑھیں گے، سنا کچھ اور ہے پڑھا کچھ اور انہوں نے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی۔ ہر ایک کو اس طرح سے ممبر پہ اسی لیے نہیں آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی۔ بھائی ہم کو مولانا صاحب یہ بتائیے ہم کو کہ شکرانے کی نمازیں کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ڈھیر ساری شکرانے کی نمازیں پڑھنا ہو ایک ساتھ تو کیسے پڑھیں گے؟ جو توفیت العوام میں دی ہوئی ہیں، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں جو دعا پڑھنا ہے تو وہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اور اگر سادی پڑھ لی جائے جیسے باقی نفل پڑھی جاتی ہیں تو ویسے پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر رکوع بھول جاتے ہیں اور کبھی پھر سے وہ سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو پلیز ذرا ہماری یہ پرابلم سالو کر دیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں پلیز ذرا ہمارا دوسرا کوشچن ہے بھائی۔ السلام علیکم مولانا صاحب،
हमारे किराएदार भी नहीं है, वो एक ज़माना हो गया 60-70 साल से 80 साल से ना किराया दे रहे हैं वो और ना मकान खाली कर रहे हैं। एक ज़माने में कभी देते थे दादा के ज़माने में, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए प्लीज़। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जो हम शुक्र की नमाज पढ़ते हैं, जी इसमें तरीका क्या है? हाँ, देखिए इसके बहुत से तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि 2 रकत नमाज पढ़ें। पहली रकत में सूरह हम्द और सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरी रकत में सूरह हम्द और सूरह काफिरून जी ये पढ़ें। और उसके बाद पहली रकत में रुकू में सजदे में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन शुक्रा व हम्दन, रुकू में भी और सजदे दोनों में। सजदे में, ये पहली रकत में। जी दूसरी रकत के सजदे में भी और रुकू में उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तजाब दुआई व आतानी मसअलती, जी ये कहे। अगर नहीं कह सकते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, जी लेकिन इन सूरों के साथ पहली रकत में हम्द और तौहीद, दूसरी रकत में हम्द और सूरह काफिरून जी ये पढ़े। अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो पढ़ लीजिए। ये नमाज शुक्र। दूसरा इनका सवाल जो और है जहाँ कि तक किराया- मकान के सिलसिले में जी, बताया कि वो मकान नहीं खाली हो रहा क्या क्या, तो देखिए इस सिलसिले में अगर ज़ियारत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जी। का विर्द करें और इस नीयत से कि हमें मकान हमको मिल जाए, तो यकीनन तजुर्बा हुआ है बहुत से लोगों ने ज़ियारत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से अपनी हाजत जो है वो ख़ास तौर से मकान के सिलसिले में हासिल किया है। जी। तो पढ़ें, इंशाअल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई मौसम, मैं मोहम्मद करबला से बोल रहा हूँ। बस ज़ियारतों पे मैं निकला हूँ, तो बस बना के आपको सलाम कर लूँ। और मुहर्रम कल से शुरू होने वाले हैं, आप सब लोग के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, और दुआ यही है कि इंशाल्लाह इमाम ज़माना का इसी साल ज़हूर हो और ज़ियारतें बहुत सही रही जावेद भाई। और बस यही है कि देखिए अभी फ़िलहाल 10 दिन यही हैं, तो मुहर्रम के जो 10 दिन है वो हम लोग में ख़ास करबला और ईरान में गुजारेंगे। और आप लोग से भी दुआ है कि हम लोग के लिए करीब से हम लोग साफ खैरियत के वहाँ पहुँचें। और बस यही दुआ है आप सबके लिए। इंशाल्लाह फिर देखिए आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसा है कि 10 दिन मुहर्रम के पहले अशरे में चूँकि हमारा प्रोग्राम नशर नहीं हो रहा था, ये मसाइल ज़िंदगी, तो ताख़ीर से आपका सवाल आया है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। अगला सवाल। एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि कहते हैं कि जैसे मुस्तहिब रोज़े होते हैं, अगर हम नियत करके सोए हैं लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती, हम कुछ नहीं खा पाते या कुछ पी लेते हैं, तो या ना कुछ खाते पीते हैं, तो इस तरह से रोज़ा हो सकता है मुस्तहिब या नहीं? ये मुस्तहब रोज़े में अगर कुछ हम सहरी नहीं करें और नियत करके सो जाएं और सुबह आँख खुले और कुछ खाया पिया नहीं हो, तो क्या हमारा रोज़ा हो जाएगा? हाँ, हो सकता है मुस्तहब रोज़ा के लिए। बल्कि अगर आप उस शुरू में नहीं, अगर आपने ज़ोहर के वक्त भी नियत किया है और नहीं खाया तो हो सकता है। देखते हैं सवाल कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। और मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके किसी को कुछ फायदा नहीं होता, उसका कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए कई माँ बाप ऐसा करते हैं कि उनके बच्चों को उनका कोई कारोबार होता है उसमें जबरदस्ती घुसने के लिए कहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन टाइप का या फिर दुकान वुकान फलाना फलाना ऐसा के काम में डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माँ बाप को प्लीज यार आप कुछ कहिए जरा प्लीज, क्योंकि इनकी उनकी जो ये गलत सोच है, ये सोच है ना, वो बहुत गलत है यार। इसलिए प्लीज जरा उनको जरा पैगाम दीजिए कि पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है या नहीं। प्लीज जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत विनती करता हूँ प्लीज। मरजा जहान तशय्यो जी। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला बारहा जी। आगा अब्दी ने भी फरमाया है यहाँ, और डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम भी फरमाते थे कि उनका हर बार यही जुमला होता है कि कौम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे। बेशक। तो ये जो अभी सवाल है कि माँ बाप तालीम की तरफ रग़बत नहीं दिला के
कारोबार में लगा देते हैं, कहाँ तक सही है? जावेद भाई देखें, ये हर एक को समझना चाहिए कि बज़ाते ही खुद इल्म एक नूर है जी और इल्म से इंसान की ज़िंदगी संवरती है। जी हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब मिलेगी या कहीं हम लगेंगे, वो एक अलग मसला है। जी हमको ऐसे भी इल्म हासिल करना, तालीम जो ज़माने के एजुकेशन में हमको जहाँ जाना चाहिए, हम राइज उलूम को हासिल करें ताकि हम माशरे में लोगों के साथ मिल के रह सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक अहले बैत का चाहने वाला वो होगा कि जो ज़माने के तमाम हालात से और तमाम जो है वो कमालात से और उसके तकाज़ों से हमाहंग, उलूम से हमाहंग होगा। जी तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको जब जॉब मिले तभी इल्म हासिल करें, बल्कि हमको खुद आरास्ता होना चाहिए अच्छी चीज़ों से। इल्म कमाल है, बेशक। तो कमाल से अगर कोई महरूम होगा तो फिर वो हर चीज़ से महरूम होगा। जी बेशक, क्योंकि आज हर चीज़ के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। जी वो लोग के जो समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं है या नहीं जॉब मिलने वाली या ये कि उसमें नहीं है, अभी बच्चों सोच नहीं, उनकी अच्छी सोच नहीं है ये कि अपने जो आबाई या जो उनका एक घर का जो कारोबार होता है उसी में अपने बच्चों को नहीं। आपकी जैसी ज़िंदगी गुजर गई, आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाइए। आप भले अपने जो है वो कारोबार को वहाँ तक न ले जा सकें अपने बच्चों की मदद के बगैर, ठीक है, मगर बच्चों को पढ़ाएं, उनको अपने से बेहतर बनाएं। जो भी है, जिस जगह पर भी माँ बाप हैं उनसे बेहतर बनाएं अपने बच्चों को। ये अगर इंसान अपने जहन में रख ले तो फिर हर माशरे में पढ़ा लिखा नजर आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जी, मैं उड़ीसा के कटक से बोल रही हूँ। मेरा नाम हुस्नारा बेगम है और जावेद साहब, मौलाना साहब को मेरा सलाम। मेरा सवाल ये है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड। मुझे कोई वजीफा या कुछ बताइए जो मैं पानी में दम करके पीऊँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बहन को शिफाए कामिल और आजिला अता फरमाए। ये इतनी बीमारियां हैं, इलाज तो कर ही रही हैं। हाँ, अगर बरकत के लिए और जिक्र देखना चाहे तो खुद सूरह यासीन पढ़ करके और 7 मरतबा सूरह हम्द भी पढ़ करके पानी पे फूके करें और उसके बाद पी लिया करें तो ज़्यादा। लेकिन जिक्र खुदा बराबर करें, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये करें, इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? मेरा नाम मोहम्मद काजिमुद्दीन है, मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जुमा के दिन 12 बजे कोई नफिल नमाज पढ़ सकते हैं क्या? जुमे के दिन 12 बजे नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो हम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? गालबन बहन ये पूछ रही है कि वजू कैसे कर सकते हैं? वजू कैसे होंगे? तो इसमें यहाँ पर देखें जावेद भाई, ये है कि अगर आज़ाए वजू यानी जो वजू के हिस्से हैं, अगर अक्सर और ज़्यादातर हिस्सा पट्टी से छिपा हुआ है तो उसे चाहिए कि वज़ूए जबीरा करे। वज़ूए जबीरा क्या चीज़ है? वज़ूए जबीरा ये है कि जो हिस्सा खुला हुआ है आप उसे धुल सकते हैं, धुल लीजिए, और जो हिस्सा बंद है पट्टी वगैरह से, प्लास्टर से, तो आप उसके ऊपर अपना गीला हाथ, जो भी वज़ू का पानी है, आप उसको चला दीजिए। अलबत्ता अगर वो पट्टी नजिस है तो उसके ऊपर कोई दूसरा का पाक कपड़ा रख दीजिए और उसके ऊपर हाथ जो है बाकायदा ऐसी मस यानी चला दीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए पूरा हाथ है, दोनों बंद है, तो चेहरा धुल सकते हैं। तो चेहरे को अगर जितना भी, अगर हाथ थोड़ा सा भी खुला है तो उतने हिस्से से भी आप अपने चेहरे को धुल लें जितना धुला जाता है। उसके बाद जो है वो नल के नीचे, या ये कि आप खुद अपना, चूँकि पानी तो नहीं डाल सकते हैं, उतने ही पानी लेके, और पानी नहीं डाल सकते हैं तो बस गीला हाथ है तो उतना आप इसके ऊपर ऐसे फेर दीजिए चारों तरफ से। और इसी तरीके से बाएं हाथ से लेके दाहिने हाथ के ऊपर भी जो पट्टी रख के, या अगर पाक है तो ज़रूरत नहीं है, उसी के ऊपर जो है अच्छे से चला दीजिए। ये हो जाएगा वज़ू जबीरा। यानी मसाक तो करना ही है, वो खुला हुआ है, वो पैर का भी है, उसे आपको अंजाम देना है। और बतौर एहतियात इस, चूँकि ज़्यादातर हिस्सा चूँकि बंद जबीरा कर रहे हैं, तो एक तयम्मुम भी इसके साथ में अंजाम दे दे।
بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میرا سوال یہ ہے، جو گھروں میں چھت پہ ٹینک رکھے رہتے ہیں پانی کے، تو کیا ان سے غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں پانی تو ہمارے 24 گھنٹے جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، پر مجھے یہ جاننا ہے، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ٹینک کے پانی سے غسل واجب نہیں ہے، نامکروہ رہتا ہے. تو مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ کہ ٹینک کے پانی سے نہانا واجب ہے یا نہیں. خدا حافظ. نہانا تو یوں ہی واجب نہیں ہے. بہرحال یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہاں سوال کیا یہ صحیح ہے ٹینک کے پانی سے نہانا یا غسل کرنا دیکھیے، یا وضو ہاں، کرنا؟ اگر ٹینک کا پانی ہے اور آتا جاتا ہے اور معلوم ہے کہ نجاست نہیں ہے، جی مثلا اب ہو سکتا ہے کسی کے ٹینک میں اوپر کا جو ڈھکن ہے اس کا وہ کھلا ہوا ہے اور کوئی جانور آئے اس میں ڈبکیاں لگائے اور چلا جائے اس طرح سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نجس ہو جائے. لیکن اگر بند ہے، پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو نہانا، وضو کرنا اور کپڑا تسلسل ہے دھونا، پانی کا. جی ہاں پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، جی. کچن میں پانی استعمال ہو رہا ہے تو نہا سکتے ہیں. نہانا واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو نہانا ہی نہانا ہے، یوں بھی نہانا واجب نہیں، جب واجب ہوگا تو نہائے گا. جی کہنے کا مطلب یہ کہ اس ٹنکی کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے نہانے میں جائز ہو ہے. جی یا وضو میں ہو. شکریہ. آغا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ حالت نماز میں حرکت کرنے کی کس حد تک گنجائش باقی ہے؟ نماز کی نیت کرنے کے بعد میں کس حد تک حرکت کرنے کی اجازت ہے؟ حرکت کی اجازت ہی نہیں ہے. جی بالکل استقرار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. جی طمأنینہ جسے عربی میں کہا گیا ہے کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں یا ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بدن بالکل ہلتا نہ ہو، اسے کا حرکت کرنے کی بات ہی نہیں آئی. جی صرف آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں اس وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ حرکت جو اسی لیے ہاں جیسے ذکر ہوتا ہے، اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رکوع میں ذکر کرتے ہیں اور کرتے کرتے اٹھ جاتے ہیں. جی اسی طرح سجدے میں بھی جی ذکر ابھی تمام نہیں ہوا ہے اور سجدے سر اٹھا لیا، یہ غلط ہو جاتا ہے. جی تو یہ گویا ذکر بھی آپ حرکت میں کر رہے ہیں جی جو منع کیا گیا. لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پورے نماز میں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہی ہے کہ ایسی جگہ رہیں ہلے نہ، حرکت نہ ہو. دوسرے یہ کہ ذکر بھی جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں ہو، اور جب ختم ہو جائے ذکر تب آپ رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدے سے سر اٹھائیں. شکریہ. آغا اگلا سوال. السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ. میں 20 سال سے یہ چینل بن کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہاں فون بھی نہیں اٹھاتے اور بات بھی نہیں کرتے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے تو بولتے ہیں کہ یہاں سب فون کرو کر کے ہیں، اور میں تمہارے چینل سے جڑنا بھی چاہتا ہوں، اور پورے ہندوستان میں کتنے انسان لوگ ہیں جو میرے سے بات کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل کو پورے جوڑ دوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا پتہ دیں تاکہ میں انتردیسی یا کوریل سے میں آپ کا پتہ، میں اپنا پتہ پہنچاؤں، یا میرا نمبر، یہ جو نمبر ہے نا، اس کو آپ کیا کر لیں، نوٹ کر لیں، اور یہی نمبر سے میرے کو فون کریں. انشاءاللہ تعالی روح قبض ہونے سے پہلے میرے کو سوال کا جواب دے دو. خدا حافظ. اللہ آپ کو جزائے خیر. پہلی بات تو یہ آپ سے گزارش کروں گا میں اور آپ کے اطلاع کے لیے کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو یہاں کوئی بیٹھا نہیں، تو مشین ہوتی ہے یہاں پر، جب بیپ بچے تو آپ اپنا سوال درج کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا. یہاں کوئی شخص، کوئی انسان بیٹھا نہیں ہوتا ہے جو آپ کو سوال کا جواب دے. اور یہ 24 گھنٹے یہ ہمارے فون لائن کھلی رہتی ہے. آپ فون سے ہم اپنا سوال درج کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، آڈیو میسیجز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے آپ ہر طرح سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سوالات بھیجتے رہیے اور ہم سے جڑتے رہیے، کیونکہ یہ چینل آپ ہی کا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں محبت نہیں ہے. ہم دونوں کے بیچ میں محبت آنے کے لیے کوئی آیت یا دعا بتائیے. خدا حافظ. احساس ہے کہ ہم لڑتے رہتے ہیں میاں بیوی، ہم میں محبت نہیں ہے، کوئی ایسی الفت کے لیے دعا بتا دیجیے تاکہ میاں بیوی میں الفت پیدا ہو جائے. پہلی بات تو جاوید بھائی اپنی زندگیوں کا حساب اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے شوہر کے اندر، ہو سکتا ہے بیوی کے اندر کوئی ایسی برائی پائی جا رہی ہو
جس کی بنا پر ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں. اگر دونوں اپنے اندر اچھی صفتیں پیدا کر لے تو اختلافات خود بخود ختم ہو جائے. یعنی ایک دوسرے کو پسند کرنا. جی پہلی بات یہ کہ اس کی بھی تعریف کرنا اور وہ اس کی تعریف کرے. بیوی نے کھانا بنایا، شوہر تعریف کرے. شوہر نے کوئی چیز لا کے دی ہے، بیوی اس کا حوصلہ بڑھائے. یہ ساری چیزیں ہیں جو. لیکن اس کے باوجود اگر ہر کام اور ہر چیزیں کرنے کے بعد بھی اسے اگر یہ اطمینان نہیں ہے کہ محبت نہ ہونے کی بنا پر ہے، تو بھی بہت سی دعائیں ہیں، ذکر ہیں. جیسے کہا گیا کہ اگر کوئی ایک تسبیح، پوری ایک تسبیح آیت الکرسی پڑھ کے پانی پر یا ایسے اس کو پلائیں یا پیے یا پڑھ لیں جی اس نیت سے، تو دونوں کو درمیان محبت ہو سکتی ہے. سورہ واقعہ کے لیے بھی آیا کہ سورہ واقعہ کسی شیرینی کے اوپر پڑھے جی اور اسے کھلائے تو بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم بھائی، میں سیدہ ضیا فاطمہ بول رہی ہوں. میں شادی شدہ ہوں اور میں ایران میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، ذاکرہ بننا چاہتی ہوں، لیکن میری مالی کنڈیشن ایسے نہیں ہے کہ میں پیسے دے پاؤں، اور میری ایک بچی بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں میرا آگے کا فیوچر کیسا بھی ہو لیکن میری بچی کا ہمیشہ اچھا رہے. اگر کچھ آپ جواب دے سکیں یا کچھ آپ مدد کر سکیں میری، باہر جا کر ایران یا عراق میں میری پڑھائی کروا سکیں ذاکرہ بننے کی، تو آپ کا بہت احسان ہوگا. اور میں قرآن شریف اردو عربی پڑھی ہوئی ہوں. اور میرا اصل سوال یہ ہے کہ میری بچی ابھی کافی چھوٹی ہے، 2 سال کی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، 1.5 سال کی ہو چکی ہے. مثلاً ایسی ضد پہ اڑ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو اللہ معاف کرے کسی کی وجہ سے آتا ہے، کیا ہے گھر میں بتا نہیں سکتی، لیکن اس پر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے مجھ کو. میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کچھ آپ ایسا بتائیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. یہ بہن کے 2 سوال ہیں. دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں آغا جی کہ 1.5 سال کی بچی پہ کتنا بھی آپ کسی پہ غصہ آ رہا ہے، کیا شریعت اجازت دیتی 7 سال تک بچے پہ ہاتھ اٹھانا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اسلامی آداب، اسلامی دستور ہے کہ آپ مار نہیں سکتے اپنے بچے کو. جی اور کسی ادب سکھانے کے لیے بھی ہے تو اس حد تک آپ تنبیہ کر سکتے ہیں جس سے اس کے بدن پہ کسی طرح کا کوئی نشان خراش نہ آئے. جائے کہ بغیر کسی وجہ کے اس کو مارنا، وہ بھی 1.5 سال کی بچی 2 سال، تو یقیناً یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جی اور غصہ اور غضب کو کنٹرول کرنا چاہیے ایسے موقع پر. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اپنے اندر پہلے اللہ کے اوپر ایمان میں اضافہ کریں. جی ایمان اگر بڑھے گا اور معرفت بڑھے گی تو پھر یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو تحمل میں آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ذکر ہے، اگر وہ ذکر پڑھیں تو غضب اور غصے کو کم کر دیتا اور کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا سورہ ہے، سورہ کی تلاوت کرے. سورہ ناس اور سورہ فلق، 2 سورہ ہیں، ان سوروں کی تلاوت کیا کریں برابر سے. اس کا اثر غصے کے اوپر ہوگا کہ کم ہوگا. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، یا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ذکر بھی اعوذ باللہ، کیونکہ شیطان کی بنا پر غضب اور غصہ آتا ہے. تو جب خدا کے ذریعے شیطان سے پناہ لیں گے تو انسان جو ہے وہ، لیکن یہی ہے کہ ہم کو پہلے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اللہ کے اوپر ایمان رکھیں. جو اللہ کہتا ہے اس کے اوپر ایمان رکھ کے، یقین رکھ کے انجام دیں انشاءاللہ. پہلا سوال ان کا تھا کہ یہ ایران جانا چاہتی ہیں. دیکھیں جہاں تک ایران جانا چاہتے تو دیکھیں ایران ذاکرہ بننے کے لیے ضرورت نہیں ہے جانے کی. آپ کو یہیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. بہت سے ذرائع ہیں، اور نہیں معلوم مجھے کہاں ہیں آپ، لیکن مطالعہ کریں. آج کل آن لائن بھی آپ ایران کا بھی کورس اگر کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ آن لائن ہو سکتا ہے. آپ اپنی بچی کی تربیت کریں پہلے، اور آپ آن لائن جو کورسز ہیں وہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں. اور بچے بھی 1.5 سال کے، آپ اس کا فیوچر بنانا چاہتی ہیں تو اس کو پڑھائیے، اس کی تربیت کیجئے. انشاءاللہ وہ اچھے فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں آئے گی. لیکن یہ کہ ذاکرہ بننا ہے تو آپ یہاں
पहले मुतालिया करें, पढ़ें, इल्म हासिल करें उसको। बहुत से मदरसे हैं यहाँ बहुत से मदरसे हैं, ये वहाँ जाने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पढ़ लिया और आपके लिए ज़्यादा रास्ता है और भी हमवार है तो फिर इंतज़ाम अल्लाह ताला करेगा। आप पहले यहाँ के मुकद्दमात फराहम कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी दुआ चाहती हूँ कि जिससे मेरे घर में पैसा आए और जो मेरा काम रुका हुआ है वो मेरा पूरा हो जाए। जैसे मेरे पैसे एक जगह फंसे हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ऐसी दुआ चाहती हूँ जो मुझे मिल जाए और मैं मौला की जितने ज़्यादा हो सके तो मैं उनकी वो कर सकूँ खिदमत। कोई ऐसी दुआ बता दीजिए या जिससे घर में पैसा ज़्यादा आए। पैसे आ जाएं, फंसा पैसा वो मिल जाए ताकि मौला की खिदमत कर सके। देखिए, पैसा आने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा जी। जैसे रिज्क में बरकत के लिए जैसे कहा गया है जी, तो सदका दीजिए जी। यानी हम खुद सदका पहले दें। हालात अच्छे नहीं है, खुद सदके से रिस्क में इजाफा होता है। दूसरी बात यह कि हमको अपने घर में मेहमानों की दावत करनी चाहिए जी। मेहमान को बुला के मेहमान से कहें कि दुआ कीजिए जी। तो जब वो मेहमान दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी, साहिब खाना के हक में रिस्क में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह सूरह वाक़या पढ़ें। सूरह वाक़या पढ़ने से इंसान की माली मुश्किलात और कर्ज वगैरह की अदायगी होती है और रिस्क में बरकत होती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसे करें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा ये है कि पीपल और ताजिया बनाना जायज़ है कि ना जायज़? पहला आपका लफ्ज़ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक कि ताज़िया का सवाल है, आगा उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ताज़िया बनाना जायज़ है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं भाई। ताज़िया को समझ लें कि ताज़िया है क्या चीज़। ताज़िया जो हम लोग यहाँ, पहली बात तो ताज़िया यानी किसी को पुरसा देना जी। एक तो ताज़ियत और पुरसा देना, ये एक माना ये होता है। हमारे यहाँ जो मरसूम है, जो चीज़ राइज है ताज़िया के माना में, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस की शबीह बनाना जी। कि किसी चीज़ के ज़रिए लकड़ी या कागज़ या कपड़े या किसी चीज़ से शबीह बनाना रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो उसे इमाम हुसैन की तरफ मंसूब करके फिर उसका एहतराम और उसे दफन करना आशूर के दिन जैसा कि किया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये शरई एतबार से जायज़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे अहकाम और दूसरे दस्तूर से भी साबित है जी। जिस तरह से एक शख्स वालिदैन के सिलसिले में उसने कहा कि मैं उनके साथ नेकी करना चाहता हूँ, फिर कहा कि वो हैं नहीं यहाँ पर, कहा कि कब्र पे जाओ, कहा कब्र भी जो है वो नहीं मालूम है। इस तरह से रिवायत पाई जाती है। तो पैगम्बर ने फरमाया कि कब्र की शबीह बना लो जी, कब्र की सूरत बना लो और ये समझ के कि ये तुम्हारे वालिदैन की या बाप की कब्र है, उसके फातिहा पढ़ो वहाँ बैठ के या इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी मुक़द्दस चीज़ को जहन में रख करके हम उसकी शबीह बनाते हैं तो ये बनाना हमारे लिए जायज़ है, अलबत्ता उस मुक़द्दस चीज़ के लिए और मकसद खुदा का तकर्रुब हो। बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके शहादत से पहले रसूलुल्लाह ने गिरिया किया है, अंबिया ने गिरिया किया है, उनकी शहादत के बाद अगर हम उनके रोज़े तक नहीं पहुँच सकते हैं आशूर के दिन, तो हम उस रोज़े की याद मनाते हैं, यहाँ पर उसकी शबीह बना के हम देखते हैं और उससे हम गम ताज़ा करते हैं और उसको हम दफन करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। आगा जावेद भाई अली जावेद जहदी साहब की खिदमत में अय्याम अज़ा में माह मुहर्रम में कुछ सवाल है कि अय्याम अज़ा 8 रबीउल अव्वल तक शिया मुस्लिम बिरादरान अक्सर रात 9 बजे से 12 बजे तक मजलिसों में मसरूफ़ रहते हैं। चैनल वीन मसाइल ज़िंदगी 9 बजे जुमे के 10 बजे तक जो चैनल वीन के चाहने वाले अज़ादारी में इस वक्त रहते हैं। सुबह सनीचर को 11 बजे भी मजलिस होती है, मजलिस हो रही है।
تو چینل ون 11 بجے بھی آتا ہے اور رات میں 2 بجے بھی۔ کچھ ایام اعضاء میں وقت میں تبدیلی ہو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال نمبر 2، چینل وین مسائل زندگی میں پہلے 3 انعامات کا اعلان ہوا کرتا تھا اور لکڑی کی تختی انعام میں آتی تھی جس پہ چینل وین لکھا رہتا تھا۔ وہ انعام لکڑی کی تختی کا قیمت اگر مان لیا جائے کہ 100 روپے سے کم نہ ہوتی تھی، مگر مومنین کے حوصلے کے لیے بہت بڑی طاقت تھی۔ بیمار کمزور طاقتور بنتے تھے، اور شیعہ برادری میں اور برادران اہل سنت میں بھی وہ شخص جو پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر آتا تھا وہ نمایاں ہوتا تھا اور لوگ کہتے نظر آتے تھے جناب آپ کو پہلا نمبر ملا ہے۔ حوصلہ بڑھتا تھا، اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین میں تحفے تقسیم کیا کرو، ہدیہ اور نذرانہ دیا کرو تاکہ ان کے حوصلے کی افزائی ہو۔ سوال کیا ہے، جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ایام اعضاء میں جو چینل ون جو پہلا اشرہ ہے اس میں مسائل زندگی نشر نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں نشر کیا جاتا ہے۔ مجالس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے، نہیں دیکھ سکتے تو یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام موجود ہے، جب فرصت ہو آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں ٹائم چینج کرنے کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے پروگرام بھی اس میں رہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ آپ جس وقت چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو، 24 گھنٹے میں جب آپ کو وقت ملے آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ یہ تحفے کی بات ہے، تحفہ دینا بہت ثواب کا کام ہے، تحفہ لینا بھی ثواب ہے۔ تو جاوید زیدی ہیں یہاں، علماء کرام ہیں، ہم کو بھی کوئی تحفہ دے دیا کیجئے، اور انشاءاللہ یہ میں صرف ایک مزاح مومنین تھا۔ آپ کا یہ جو سجیشن ہے، آپ کے جو یہ التماس ہے، یہ ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ تبسم ہے، میرے دادا کی عمر 70 سال ہے۔ تیمم کر کو نماز پڑھ سکتے کیا بولتے ہیں؟ انہیں چل سکتے نہیں، اس کے بعد وہ تیمم کر کو نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھ سکتے کیا بولتے ہیں؟ آندھرا پردیش گنٹور مفتی اسٹریٹ۔ ضعیفی کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے انسان مجبور ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، اور مضر پانی یا ہاں یہ اجازت دی گئی ہے تو تیمم کر سکتا ہے جی، کہ اگر پانی کا استعمال جی اس کے لیے نہ یہ کہ بیماری ہے، بلکہ اگر استعمال کریں گے تو بیماری آ جائے گی جی، یا بیماری ہے بیماری بڑھ جائے گی جی، نقصان ہے اور زیادہ نقصان ہوگا جی، تو اس صورتوں میں جو ہے وہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں ڈاکٹر سید شاکر علی بنگلور سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ آقا سیستانی صاحب سے کس طرح ملاقات کی جا سکتی ہے؟ آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ملاقات کا تو خیر ہم کو بھی یعنی کوئی راستہ نہیں معلوم ہے، البتہ جو وہاں پر جاتے ہیں جس طرح سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ جو زائر جاتا ہے نجف اشرف، وہاں پہلے سے جو دفتر میں افراد ہوتے ہیں ان سے وقت لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وقت اس طرح سے آپ کبھی بھی جائیں کسی وقت جائیں تو ملاقات تو نہیں ہو سکتی ہے، تو اگر وقت ہوتا ہے تو وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے وقت معین کیا جاتا ہے اور وہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ کسی ٹور اور وہ قافلے کے ساتھ جائیں اور وہاں انہی سے معلومات حاصل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مصطفیٰ بات ہیں جی، پریشانی ہے کچھ، میرا نام عثمان ندی ہے، کچھ کام دھندا نہیں چل رہا ہے، جو بھی کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے، اور کام جو ہمارا چالو تھا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس یہ کوشچن ہے جواب دے دو۔ یہ عثمان علی ہیں، ان کا کام دھندا نہیں چل رہا ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی بھی اس کے پہلے بھی اسی رزق کے سلسلے میں بتایا تھا کہ صدقہ دیں اور مہمان کی دعوت کریں اور سورہ واقعہ پڑھیں، اور سورہ طلاق کی وہ آیتیں بھی ہیں رزق کے لیے، آیت اگر وہ پڑھے تو زیادہ مال میں برکت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جی، تو یہ آیت اگر پڑھیں گے تو اس کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگاوی میرٹھ سے بول رہا ہوں جاوید بھائی۔ قبلہ سے میرا سوال یہ ہے کہ محبت اور مودت اس میں کیا فرق ہے؟
کوئی ڈفرینس ہے دونوں میں یا دونوں کے معنی ایک ہی ہیں؟ تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ محبت اور مودت، مثلا اہل بیت علیہ السلام سے مودت ضروری ہے، واجب ہے قرآن شریف کے مطابق بھی، تو اس کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں مودت کو؟ دونوں میں کیا فرق ہے، محبت اور مودت؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ جی بھائی کا سوال ہے مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، محبت اور مودت میں یقیناً فرق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بجائے مودت کے محبت استعمال کر سکتا تھا۔ تو بہت سے فرق بتائے گئے ہیں۔ ایک دو فرق تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ذات سے محبت ہے، اس کی چیز سے محبت ہے وہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ محبت میں اس کے مسلک، اس کی فکر اور اس کے آئین سے محبت ہو۔ جی، لیکن مودت میں اس کے راستے چلنے اور اس کے مسلک، فکر، سوچ اور اس کے جو ہے وہ آئین سے بھی محبت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت کا مسلک اور جو اہل بیت کا راستہ ہے وہ اختیار کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ودا سے ہے کہ وددا اصل میں یہ ستون کے معنی ہوتے ہیں، پلر کے معنی ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دین میں ستون کی حیثیت سے قرار دو، کہ اگر یہ ہے تو مذہب کی عمارت رہے گی، اور اگر یہ نہیں ہے تو منہدم ہو جائے گی، تو عمارت ختم ہو جائے گی۔ تو اصل ہے، یعنی اہل بیت کی محبت اور ان سے مودت کرنا ہمارے دین میں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سری نگر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے ایک منت مانی تھی، مطلب 50 رکعت نماز کی، کیا اگر وہ میرے شوہر نہیں پڑھ سکتے ہیں میں پڑھ سکتی ہوں؟ شوہر نے منت مانی ہے 50 رکعت نماز کی، تو کیا بیوی ادا کر سکتی ہے اس منت کو؟ نہیں، جس نے نظر کی ہے اور منت مانی ہے تو اسی کو کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر اس نے ایسی کوئی شک ڈال دی تھی کہ کوئی ادا کر دے گا یا ادا کروا لوں گا تو اس میں راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کو خود پڑھنا چاہیے۔ یا پہلے بتایا ہوتا، یا بیوی نے اقرار کیا ہوتا کہ ہم اگر پہلے سے نہیں ہے طے تو پھر تو لہٰذا اس کو خود کو ادا کر، نظر کی ہے اپنے لیے اور خود پڑھنے کے لیے اس نے کہا تھا نیت میں، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں خمس کا پیسہ نکالنا، مگر میری اتنی انکم ہے نہیں، تو ہم مہینہ پہلے سے نکال سکتے مہینے میں جیسے ملے؟ میں لگ سے بول رہی ہوں۔ سال ختم ہونے سے، جب تاریخ ہم نے طے کی ہے، سال ختم ہونے کے بعد جو بچتا ہے، سیونگز ہوتی ہیں، اس پہ خمس ہے، یہ ہر مہینے جب آمدنی ہوتی ہے اس پہ؟ ہاں جاوید بھائی، دیکھیں خمس کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے پہلے۔ خمس ہے کیا اور کیسے نکلتا ہے، کب نکلتا؟ خمس جو ہے وہ آپ کے اخراجات جو خرچ ہے اس سے جو بچے اس پر خمس نکلے گا 20%۔ اور سال میں ایک تاریخ معین کر لیں، کوئی ایک تاریخ اپنے نزدیک، کوئی بھی تاریخ معین، اس تاریخ میں جو آپ کے خرچے سے بچے یا جو چیزیں ہیں آپ کے ہاں ان کا 20% نکال دیجئے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے سال میں نہیں رہتا، لیکن جو تاریخ آئی ہے اس دن 10 روپیہ ہے، تو 10 روپے کا 20% نکال دیجئے، 2 روپیہ ہو گیا خمس۔ اور اگر 10 لاکھ ہے تو اس کا نکال دیجئے، 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کا نکال دیجئے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خمس نکلتا کیسے ہے۔ تو بچت کے اوپر سال میں ایک بار کوئی ایک تاریخ معین کرتے ہیں، وہ تاریخ آتی ہے تو، اور جو بچے اس کے اوپر اور بھی تفصیلات ہیں اس کے، لہٰذا اس طرح سے خمس نکالا ہے۔ شکریہ، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں مدھیہ پردیش بڑوانی سے تسلیم خان بات کر رہی ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے شوہر نہ ہی کماتے ہیں اور انہیں کچھ میڈیکل پرابلم بھی ہے، پھر مجھے اولاد نہیں دیتی، تو کیا میں ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟
ان کا سوال ہے کہ شوہر نہ کماتے ہیں نہ میڈیکلی فٹ ہیں، تو کیا ان سے یہ خلا لے سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں علاج، دعا وغیرہ اور خدا سے مایوس نہ ہو اور یہ سب راستے ہیں، پہلے ان کو اختیار کر لیں، اس کے بعد انہیں اختیار ہے، جی شرعی طور سے اختیار ہے۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ یہی دیکھتی آئی ہوں بچپن سے، اگر کوئی ختم ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو گھر کی جو بچی ہوئی کھانا ہوتا ہے یا ابالا ہوا دودھ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ہٹا دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے یہ روایت کہ پکا ہوا کھانا یا پکا ہوا دودھ سب کو خالی کر دینا، سب کو پھینک دینا؟ بہت بہت مہربانی ہوگی اس کا جواب دے دیں تو خدا۔ کچھ خرافات میں سے خرافات ہاں یہ بھی ہے جاوید بھائی، بہت سے وہمیات اور خرافات، اس میں جو بچا ہوا کھانا، کوئی گھر میں موت ہو جائے تو بچا ہوا کھانا، پکا ہوا دودھ، یہ سب پھینک دیا جاتا ہے۔ جی جی، ایک تو گناہ ہے یہ رزق کو پھینکنا، اور دوسرے خرافات ہے یہ شاید جو اس طرح کے خرافات اور وہمیات جو آتے تھے ون چینل پہ، بہت دنوں کے بعد یہ ان میں سے ایک آیا ہے جی۔ تو یہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے جی، کہ آپ اپنے گھر کی ساری چیز پکی ہوئی یا ابلی ہوئی آپ اس کو پھینک دیجئے۔ کیوں پھینک دے بھائی؟ اس میں کیا، اس کے کیا خطا ہے؟ رزق کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گناہ بھی ہے، رزق کو برباد کرنا، پھینکنا رزق کو بلا وجہ، تو یہ نہیں۔ آپ اس کو کھا سکتے ہیں گھر میں، وہ نہیں کھا سکتے، کسی دوسرے کو دے دیں، نہیں کھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، اور اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جو وہ گھر والے استعمال کرنا چاہے، اور باہر اگر کسی کو دینا ہے تو اس کو دے دیں، پھینکے نہیں۔ جی، یہ وہم پیدا نہیں کریں، گھر والے کھا سکتے ہیں اس کو۔ کھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں جموں کشمیر سے، ڈسٹرکٹ سری نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے، میں بیمار ہوں اور میں جب سے وضو کرتا ہوں میرا ہاتھ پیروں تک نہیں جاتا ہے، تو مسح کے لیے میں کیا کروں؟ میں اگر کسی اور جگہ جاتا ہوں، مٹی یا تیمم کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، یہ میں چاہتا ہوں وضو کروں پانی سے، مگر پیروں تک ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے مجھے بولیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس جواب کا پتہ چلے، مجھے اس کا جواب کب ملے گا؟ پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ پیروں تک ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے مسح کے لیے، کیا کیا؟ دیکھیں، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا یا نہیں، اور کیسے نہیں جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صورتحال ہو، لیکن کوشش کریں بلندی پر پیر رکھنے کی، یا پورا نہیں جاتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تھوڑا سا بھی اگر آپ پہنچا سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو پیر کے اوپر، تو جتنا پہنچتا ہے اتنا ہی پہنچا دیجئے۔ اور اگر بالکل نہیں پہنچ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کسی کو جو ہے وہ اپنی طرف سے نائب بنا لیجئے، آپ کی طرف سے وہ مسح کر دے، وہ ہو جائے گا اس طرح سے۔ آپ کے ہاتھ سے پانی لے کے، آپ کے ہاتھ سے پانی لے کے اور وہ کر لیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔